السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی صبح سے اسرائیل کے 2 روزہ دورے پر تیل ابیب جا رہے ہیں۔ ان کا یہ دورہ بہت سارے اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی جو نقطہ ہے ان کے دورے کا وہ ہے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنا۔ اور اب تک کی اطلاعات اور رپورٹس کے مطابق اس دورے میں انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ $6.8 بلین کے دفاعی معاہدے کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں انڈیا اسرائیل سے $6.80 کے اسلحہ جو ہے وہ جنگی اسلحہ خریدے گا، جدید جنگی اسلحہ۔ اس میں میزائلز بھی ہیں، اس میں ڈرون بھی ہیں، ان میں بم بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انڈیا $6.80 کا یہ اسلحہ کس لیے خرید رہا ہے، اور اس کے پاس پہلے جو اسلحہ اور جنگی طیارے اور میزائل موجود ہیں ان کا وہ کیا کرے گا۔ سوال یہ بھی ہے کہ انڈیا کے پاس جو پہلے اویلیبل فائٹر طیارے ہیں جیسے تیجس ہے وہ گرا 2 دن پہلے، اور کل اس کا پورا جو پلٹون ہے انڈیا نے اس کو گراؤنڈ کر دیا۔ کتنا پیسہ ضائع ہوا ہوگا، کتنا جسے کہہ لیں اس کے اوپر انویسٹمنٹ خراب ہوئی ہوگی، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جو جنگی آپ کہہ لیں کہ معاملات کو دیکھتے ہیں انہیں زیادہ سمجھ آتی ہوگی اس بات کی۔ دنیا کا اسلحے کی خریداری کا سب سے بڑا ملک بن کر انڈیا آخر چاہتا کیا ہے، اس خطے سے کیا چاہتا ہے، اس خطے میں موجود اپنے جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں انکلوڈنگ چین، ان کے ساتھ اس کے کیا عزائم ہیں، اور وہ دنیا میں ایک امن سلامتی یا استحکام کے لیے اپنا رول جو ہے وہ کس شکل میں ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر ملک کا یہ حق ہے اور اختیار ہے اس کے پاس کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ایک مناسب بندوبست کرے کہ دشمن جو ہے اس کو ہرٹ نہ کر سکے، ہٹ نہ کر سکے۔ لیکن ایک ایسا ملک یا کوئی بھی ایسا ملک جو اپنے آپ کہہ لیں کہ دفاعی ضروریات سے ملٹیپل آپ کہہ لیں کہ لیول آگے جا کر اسلحہ خریدتا ہو، بارود خریدتا ہو، جنگی طیارے خریدتا ہو، بمز خریدتا ہو، میزائل خریدتا ہو، تو اس کے عزائم اور اس کے مقاصد پر کویسچن مارک بہرحال آتا ہے۔ انڈیا جیسا ملک جس کے آلریڈی اگر ہم سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کو دیکھیں اور انڈیا کے جو فارن ریلیشنز ہیں ان کو دیکھیں اور انڈیا کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں، تو یہ بڑی واضح ہو کر سامنے آتی ہے بات کہ انڈیا سے کم و بیش تمام پڑوسی ممالک جو ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں پریشان رہے ہیں، انہیں اس نے ایک طرح سے ذک کیے رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں سری لنکا، ایک لانگ ٹائم وہاں پر دہشت گردی کی جو آگ لگی رہی، آج بھی اب اس کی تحقیقات کریں گے۔ انڈیا کی جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہ دیکھ لیں، سری لنکا دیکھ لیں، اب دنیا دیکھ لیں اس کو کہ اس میں انڈیا کا کتنا عمل دخل رہا ہے۔ اور انڈین پرائم منسٹر راجیو گاندھی اسی جنگ کا نشانہ بنے کہ خاتون نے غالباً ان کو کیرلا یا تامل ناڈو کہ وہ وزٹ پر تھے تو ان کو بکے دے رہی تھی، اور بکے کے ساتھ ہی وہ خود کش حملے میں انہوں نے ان کو بھی اڑا دیا اور خود بھی وہ موت کا شکار ہوئی۔ تو اس طرح کی پالیسیز بالآخر آپ کو ایسے انجام سے ہی دوچار کرتی ہیں۔ انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ انڈین پیپل جو ان سے ہیں وہ ان کی میجورٹی جو ہے وہ امن پسند ہے، اعتدال پسند ہے۔ سو انڈیا کو چاہیے تو یہ کہ اسلحے کی خریداری کے بجائے اور ایک دفاعی سامان کو خریدنے کے پاگل پن میں مبتلا ہونے کی بجائے امن کے راستوں کو تلاش کرے۔ اس کے اپنے ملک کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، مقبوضہ کشمیر اور جو ہمالین سٹیٹس ہیں، 7 سسٹر سٹیٹس ہیں، ان سے خالستان، اور انڈیا کے اندر جو غیر ہندو اقلیتیں ہیں ان کے جو حالات ہیں، یہ ایک بڑا چیلنج ہے انڈیا کی لیڈرشپ کے لیے کہ وہ اپنے ملک کی سولیڈریٹی کے لیے ان چیلنجز کو کیسے ایڈریس کریں گے۔ لیکن ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے بجائے انڈین لیڈرشپ کر کیا رہی ہے؟ اسلحہ خرید رہی ہے۔ میں نے جیسے ابھی کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، سر فہرست ہے اسلحہ خریدنے والوں میں۔
لامحالہ پھر سمجھ یہی آتی ہے کہ یہ اسلحہ اور اس کی خریداری دراصل اس کے مقاصد اور عزائم جو ان سے ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور یہ جو مقاصد اور عزائم ہیں ان میں زیادہ ایک جو اضطراب آ گیا نا انڈیا میں، وہ آیا ہے پچھلے سال 7 سے 10 مئی کی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی، ان میں بھی اگر ہم انصاف کے تقاضوں کو دیکھیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں، تو جارے پاکستان نہیں تھا، انڈیا ہی تھا۔ پہلگام میں جو واقعہ ہوا، پاکستان نے اس کی مذمت کی، پاکستان نے آفر کی انڈیا کو کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، ہم اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ ڈائریکٹ انویسٹیگیشن میں نہیں آنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیشنلی کوئی کمیٹی بنا دیں دنیا کے ملکوں کی، ہم اس میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن انڈیا کے سر کے اوپر تو وہ ایک بھوت سوار تھا، ایک خبت تھا اس کو کہ شاید ہم کیا ہیں اور ہم نے کیا کر دینا، اور پھر اس کے بعد جو درگت بنی ہے، اس درگت کے بعد بھی سبق نہیں سیکھا جا رہا کہ ہم یہ راستہ چھوڑ دیں اور ہم وہ راستہ اختیار کریں جو امن کا ہے، سلامتی کا ہے، استحکام کا ہے۔ ادھر نہیں جا رہا، بم اور اسلحہ اور میزائل خرید رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خطے کی حفاظت فرمائے اور دنیا کو یہ توفیق دے مزید، خاص طور پر جو انٹرنیشنل پاورز ہیں انہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ملک، وہ انڈیا ہو یا کوئی بھی ملک ہو، اگر وہ اپنی ضرورت سے زیادہ جنگی سامان خرید رہا ہے تو اس کے عزائم اور مقاصد کو چیک کیا جائے۔ اس حوالے سے انڈیا کی بھی مانیٹرنگ ہونی چاہیے اور خود انڈیا کے لوگوں کو اس قسم کی جسے کہہ لیں کہ خریداریوں کے اوپر سوال اٹھانا چاہیے اپنی حکومت پر کہ آپ ہمارے مسائل کو تو حل نہیں کر پا رہے ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، اور ایک طرح سے بدامنی ہے، بے یقینی ہے، ایک کشمکش ہے، ایک کھنچاؤ ہے انڈیا کے اندر، اس پر توجہ نہیں کی جا رہی ہے اور اسلحہ خریدا جا رہا ہے، تو اس کے نتائج اور اس کے آپ کہہ لیں کہ ریزلٹس جو ان سے ہیں وہ بہرحال سب سے پہلے تو انڈیا کے لیے ہی مہلک اور تباہ کن ثابت ہوں گی۔ امید ہے کہ انڈیا کے لوگ اس حوالے سے ایک مثبت اور مضبوط آواز بلند کریں گے، انڈیا کے جو اعتدال پسند حلقے ہیں وہ بھی اس پر کویسچن کریں گے، اور دنیا میں جو امن کے دائی ہیں اور دنیا کی سٹیبلٹی اور سلامتی کے لیے جو لوگ یا قوتیں کام کر رہی ہیں وہ بھی اس مسئلے کو پوری سنجیدگی سے اور گہرائی سے دیکھیں۔ آج کی یہ گفتگو یہاں تک ہی، مزید گفتگو کریں گے اگلے ولاگز میں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔